کی بکنے والی جمعیت اشاعت توحید و سنت زندہ باد حق علماء دیوبند زندہ باد نعرہ تکبیر نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعترته وبارك وسلم ثم صل عليه حقیقی معنوں میں بڑی مسرت ہوئی اور انتہائی خوشی محسوس ہوئی کہ یہاں جامعہ حقانیہ میں درس نظامی کے تعلیم و تعلم کے ساتھ ساتھ اہل محلہ کے لیے اور قریبی رہائشیوں کے لیے ایک کلاس کا انتظام کیا گیا ہے جس میں سبقاً قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھائی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے عزیز مولانا عبدالقاہر صاحب کو اس کا
دنیا اور آخرت میں اجر اور بدلہ عطا فرمائے۔ پڑھنے والوں کی اکثریت بڑی عمر کے لوگوں کی ہے۔ ویسے تو اب عام طور پر مساجد میں بڑی عمر کے لوگ ملتے ہی نہیں۔ یہاں اہل محلہ کے جو نوجوان ہیں، بچے ہیں، سکول میں پڑھنے والے، کالج میں پڑھنے والے، یا تاجر یا ملازم، اللہ انہیں بھی اس کی طرف راغب کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں بھی قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی محبت جاگے۔ دو دن کے نوٹس پہ لوگ تو بڑی تعداد میں تشریف لائے، لیکن یہ باقاعدہ کانفرنس بھی نہیں اور معروف معنوں میں جلسہ عام بھی نہیں، بلکہ درس قرآن کی مقدس محفل ہے۔ تقریر میں، خطابت میں اور درس قرآن میں جو ایک نفیس اور باریک سا فرق ہے، اسے آپ بھی ملحوظ خاطر رکھیں اور میں بھی اسے ملحوظ خاطر رکھوں گا۔ درس کو درس ہی کے رنگ میں بیان ہونا چاہیے اور اسی رنگ میں سننا چاہیے۔ قرآن دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے کہ جب سے یہ نازل ہوئی اس وقت سے لے کے آج تک اس کی تفسیر لکھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ لوگ تفسیر لکھ بھی رہے ہیں، بیان بھی کر رہے ہیں۔ قرآن کے سب سے پہلے مفسر خود حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی ڈیوٹی صرف اتنی نہیں تھی کہ آپ اس قرآن کی تلاوت کریں، پڑھ کے سنائیں، نہیں، بلکہ قرآن نے کہا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب
کتاب کی آیتیں پڑھ پڑھ کے بھی سنائے اور ان آیتوں کا مفہوم بھی بتائے، تعلیم بھی دے، سکھائے۔ اس آیت کا یہ معنی ہے، اس لفظ کا یہ معنی۔ آپ کے بعد صحابہ کرام کی جماعت میں بڑے بڑے مفسر صحابہ ہوئے، خلفائے اربع، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین، حضرت سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ چاروں کے چاروں صحابہ میں اعلیٰ درجے کے مفسر ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود مفسر ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر مفسر ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس۔ تو ایسے مفسر ہیں کہ تہجد کی نماز میں میرے آقا نے ان کی قرآن فہمی کے لیے رب سے دعائیں کی تھیں۔ تو یہ جو تفسیر کا سلسلہ ہے نا، یہ جاری ہے۔ صحابہ میں بڑے بڑے مفسر ہوئے، لوگوں نے ان سے قرآن پڑھا، قرآن کی تفسیر سیکھی۔ تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، ان میں بڑے بڑے مفسر ہیں، اکرمہ ہیں، عطا ہیں، ابو العالیہ ہیں، بڑے بڑے نام ہیں تابعین میں جنہوں نے بحیثیت مفسر ہونے کے شہرت پائی ہے۔ تابعین کے بعد آپ تھوڑا سا اور پیچھے آ جائیں، ابن جریر ہیں، پھر آپ اور پیچھے آ جائیں، ابن کثیر ہیں، پھر آپ بالکل 2-3 صدیاں پہلے چلے جائیں، علامہ آلوسی ہیں، پھر بالکل ماضی قریب میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی ہیں، 7ویں صدی میں علامہ جلال الدین سیوطی ہیں، 7ویں ہی صدی میں امام رازی ہیں۔ یہ سارے مفسر ہوئے، انہوں نے عربی میں اپنے اپنے انداز میں قرآن کی کیا لکھی، شاگردوں کو پڑھایا بھی اور قرآن کی تفسیر بھی لکھی۔ سفر میرا ذرا میں جلدی طے کرنا چاہتا ہوں اور لگ مجھے رہا ہے کہ تھوڑا سا طویل ہے سفر، میں سارے سلسلے کو چھوڑ دیتا ہوں، میں بر صغیر پاک و ہند میں آ جاتا ہوں۔ عربی جو سلسلہ ہے تفسیروں کا، میں سب کا نام نہیں لیتا، میں بر صغیر پاک و ہند میں آیا تو مجھے ایک نام ہندوستان میں عروج پہ ملا، دنیا اسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نام سے جانتی۔ ہندوستان میں فارسی قومی زبان تھی، فارسی بولی جاتی، لکھی جاتی، پڑھی جاتی، سمجھی جاتی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا کہ لوگ قرآن سے دور ہیں، لوگوں کو قرآن کی سمجھ آنی چاہیے، لوگوں کو قرآن پڑھنا چاہیے، چنانچہ انہوں نے قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں، اور بڑی مختصر سی ایک تفسیر لکھی جس کا نام ہے فتح الرحمان، بالکل مختصر سی تفسیر ہے۔ انہوں نے فارسی میں یہ ترجمہ بھی کیا، تفسیر بھی لکھی۔ عام میں جو لوگ اس ہمارے مدارس سے منسلک نہیں ہیں، شہری لوگ آئے ہیں، آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے
کہ جب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں قرآن پاک کا ترجمہ لکھا تو جو عباد البطن علماء تھے، جو لوگوں کو شرک اور بدعات کی طرف مائل کرتے تھے، انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ اگر لوگوں نے قرآن سمجھ کے پڑھ لیا اور انہیں قرآن والی اینک لگ گئی تو ہمارے چہرے پر جو ماتا کے داغ ہیں اور ہم نے میک اپ سے چھپا رکھے ہیں یہ لوگوں کو نظر انہاں نوں انا رہنا چاہیے، انہیں قرآن کی سمجھ نہیں آنی چاہیے۔ انہیں قرآن کی سمجھ آ گئی نا تو ہم نے انہیں یہ پڑھایا ہوا ہے کہ پیر تو پیر رہ گئے، پیروں کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں۔ ہم نے انہیں یہ پڑھایا ہوا ہے کہ انبیاء اولیاء عالم الغیب ہیں، ہمارے حالات سے واقف ہیں۔ اگر انہوں نے قرآن سمجھ کے پڑھ لیا تو پھر یہ 20واں پارہ پڑھیں گے، پھر یہ سورت نمل پڑھیں گے، پھر سورت نمل کی آیت نمبر 65 پڑھیں گے، اس میں اس کا ترجمہ پڑھیں گے قُل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، کہ زمین والے بھی غیب نہیں جانتے، آسمان والے بھی غیب نہیں جانتے، غیب جاننے والا ہے تو صرف کون ہے؟ انہوں نے یہ بات پڑھ لی تو ہمارے قصے کہانیاں سیف الملوک وارث شاہ دی ہیر کس سننی ہے پھر قرآن کے مقابلے میں؟ ہم نے انہیں پڑھایا ہے کہ نبی بشر نہیں ہوتے، نبی نور من نور اللہ ہوتے ہیں، نبی کو بشر کہنا نبی کی توہین ہے۔ انہوں نے اگر قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا اور سورت کاف کی آخری آیت پڑھ لی قل انما انا بشر، تو یہ تو ہمارے گلے پڑ جائیں گے کہ تم نے ہمیں کیا پڑھایا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ لہذا یہ قرآن کے قریب نہ آئیں، سمجھ نہ سکیں۔ اس وقت کے علماء نے یہ فتویٰ جاری کیا شاہ ولی اللہ کافر ہو گیا ہے۔ سنو کفر کی وجہ بھی ذرا سنو۔ لوگوں سے کہا یہ قرآن کا گستاخ ہے، یہ قرآن کا بے ادب ہے۔ قرآن عربی میں تھا، اس فارسی کر چھڑیا۔ یہ لوگوں کو پڑھایا بے قرآن تو کس زبان میں تھا، اس نے اسے فارسی میں کر دیا ہے۔ لوگ جو ہے نا، لوگ تو نہ سمجھتے ہیں نہ سوچتے ہیں، جذباتی لوگ ہوتے ہیں۔ نبی پاک کے نام پر جذبات میں لے آؤ، قرآن کے نام پر جذبات میں لے آؤ، لوگ تو پھر سوچتے کچھ نہیں۔ میرا خیال ہے یہیں گجرانوالہ کا واقعہ تھا، وہ ایک حافظ کے ہاتھ سے قرآن گر گیا چولہے پر، محلے کی عورت دیکھ رہی تھی، اس نے بہر کہا جی حافظ اور قرآن ساڑ چھڑے ہے۔ محلے والے اکٹھے ہوئے، موٹر سائیکل کے ساتھ پیچھے باندھا اس حافظ کو اور گھسیٹ گھسیٹ کے اس کو مار دیا۔ وہ خود حافظ قرآن تھا۔ لوگ پھر جذبات میں آ جاتے ہیں نا، پھر سوچتے نہیں ہیں لوگ۔ چنانچہ جب اشتعال دلایا نا علماء نے تو لوگوں نے جلوس نکالا، شاہ ولی اللہ کے گھر پر حملہ کیا، اور ایک تاریخی روایت ہے کہ انہوں نے شاہ ولی اللہ کے انگوٹھے کاٹ دیے کہ جس انگوٹھے سے قلم پکڑ کے تم نے ترجمہ کیا ہے نا، ہم یہ انگوٹھے کاٹ دیں گے۔ تو پہلا ترجمہ ہے جو فارسی میں کیا گیا بر صغیر پاک و ہند میں۔ پھر ہندوستان کی زبان جب اردو ہوئی اور اردو بولنے والے اور اردو پڑھنے والے اور قومی زبان اردو قرار پائی تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے ایک لائق ترین فرزند شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کا اردو میں ترجمہ کر دیا تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں، لوگ اسے پڑھ سکیں قرآن کیا کہتا ہے۔ اردو میں ترجمہ کیا شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے۔ پڑھا کیجئے وہ ترجمہ، ہے تو اردو بڑی پرانی اور دلی کی اردو ہے اور پرانی اردو ہے، لیکن ترجمہ بہت خوبصورت کرتے ہیں اور مزہ ہی آ جاتا ہے شاہ عبد القادر۔ میں آپ کو ایک مقولہ سناتا ہوں، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، سید نیت اللہ شاہ صاحب بخاری، اللہ غلام اللہ خان۔ یہ درس ہے جی، میں نے تو پہلے کہا تھا کہ یہ درس ہے،
جلسہ نہیں ہے، کانفرنس نہیں ہے. اردو میں انہوں نے ترجمہ کیا اور امیر شریعت نے اس ترجمے کو پڑھا. وہ ترجمہ پڑھ کے امیر شریعت نے اس پہ تبصرہ کیا. وہ تبصرہ ذرا سنیے. امیر شریعت کہتے ہیں شاہ عبد القادر نے اردو میں جو قرآن کا ترجمہ کیا ہے اتنا فٹ ترجمہ کیا ہے کہ اگر اللہ قرآن اردو میں اتارتا نا تو بالکل اسی طرح اتارتا جس طرح شاہ عبد القادر نے ترجمہ کر دیا. بہت خوبصورت ترجمہ کرتے. قل انما انا بشر مثلکم کا کیا ترجمہ کیا؟ سب نے ترجمہ کیا میں بشر ہوں تمہاری طرح. انہوں نے یہ معنی نہیں کیا. انہوں نے کہا میں بشر ہوں جیسے تم. میں بشر ہوں جیسے. مثلوں کا پہلے معنی کیا، کم کا اپنی جگہ پہ معنی کیا. میں بشر ہوں جیسے تم. یہ تمہاری طرح اور جیسے تم میں جو ایک باریک فرق ہے نا، یہ میں اتنی جلدی آپ کو سمجھا نہیں سکتا. میرے پاس وقت ہوتا تو میں فرق سمجھاتا کہ تمہاری طرح یا جیسے تم. یہاں ایک اور مقولہ امیر شریعت کا بیان کر دوں. یہ ہمارے طلبہ بیٹھے ہیں، اشاعت التوحید سے علماء کا تعلق ہے، وہ بیٹھے ہیں، وہ تھوڑا سا مزہ لیں گے. شاہ صاحب کو جب پتہ چلا نا کہ وہاں بچرا میں ایک مولانا حسین علی آئے رحمت اللہ، اور انہوں نے قرآن کی تفسیر لوگوں کو پڑھائی ہے، اور جو بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ اسے قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں، تو شاہ عطا اللہ شاہ بخاری نے رحمت اللہ علیہ نے ایک جملہ کہا، بھئی مزہ ہی آ گیا. کہتے تھے ہندوستان کا شاہ عبد القادر، وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا بیٹا تھا، وہ ہندوستان کا شاہ عبد القادر تھا، اور حسین علی جو ہے یہ پنجاب کا شاہ عبد القادر ہے. پنجاب کا شاہ عبد القادر. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے دوسرے بیٹے ہیں شاہ رفیع الدین. انہوں نے بھی قرآن کا اردو میں ترجمہ کی. دونوں بھائیوں نے قرآن کا اردو میں ترجمہ کی. تیسرے بیٹے ہیں شاہ عبد العزیز. انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھی، تفسیر عزیزی. مکمل نہیں کر پائے، لیکن علماء کہتے ہیں اگر وہ اپنی تفسیر مکمل کر لیتے تو اردو میں کسی اور تفسیر کی لوگوں کو ضرورت بھی نہ پڑتی. ان کے چوتھے بیٹے ہیں شاہ عبد الغنی. شاہ عبد الغنی صاحب نے شہرت نہیں پائی، لیکن ان کے ایک بیٹے نے بہت شہرت، اور اس بیٹے کا نام ہے شاہ اسماعیل شہید. یہ شاہ ولی اللہ کا پوتا ہے، شاہ عبد القادر کا بھتیجا ہے، شاہ عبد الغنی کا بیٹا ہے. شاہ اسماعیل شہید. سکھوں سے مخالفت ہے، سکھوں سے لڑائی ہے، سکھوں کے ہاتھوں شہید ہوئے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی بھئی مخالفت انہاں دی سکھاں نال سی، انہاں نوں کی تکلیف ہوئی ہے، تمہیں ان سے کیا تکلیف؟ مخالفت ان کی کس کے ساتھ تھی؟ وہ جو شاہ اسماعیل شہید تھے نا، انہوں نے تقریراً تحریراً شرک کے خلاف عملی جہاد کی ہے، اللہ کی توحید بیان کی اور شرک کے بخیے ادھیر کے رکھ دی. ان کی کتاب تقویت الایمان پڑھیے گا، لاجواب کتاب ہے توحید کے موضوع پر، تقویت الایمان. انہوں نے لکھی تو لوگوں نے ان کے والد صاحب کو شکایت کی، آپ کے بیٹے نے کتاب لکھی ہے، بڑی سخت لکھی ہے، لوگوں کو مشرک بنا دیا، کافر بنا دیا. شاہ اسماعیل شہید کو بلایا باپ نے، بیٹا سنا ہے تم نے کوئی کتاب لکھی ہے اور بڑی سخت لکھی ہے. تو شاہ اسماعیل شہید نے کہا بابا آپ وہ کتاب پڑھیں، جہاں سختی نظر آئے نرمی کر دیں، لیکن بابا ایک بات یاد رکھیں، نرمی کریں گے رب کا قرآن بدل جائے گا. میں نے تو قرآن لکھا ہے اس کا ترجمہ کر دیا، قرآن کی آیت لکھی ہے ترجمہ کر دیا. شاہ اسماعیل شہید انہوں نے تقریراً تحریراً جہاد کیا ہے شرک و بدعات کے خلاف. دلی کی جامع مسجد میں واز کرتے ہیں، ڈھیروں لوگ ان کے واز کو سنتے ہیں، مشرکین مبتدعین ان کی مخالفت کرتے ہیں.
ایک دن واز میں انہوں نے بیان کیا کہ نظر و نیاز کا لائق مستحق کون ہے؟ جیسے ہمارے ہاں پیران پیر کی 11ویں پکائی جاتی ہے، امام جعفر کے کنڈے اتارے جاتے ہیں، دلی میں بی بی فاطمہ کی سانک پکتی تھی، بی بی فاطمہ کی سانک، بی بی فاطمہ کی سانک کے خلاف آواز اٹھائی کہ یہ غیر اللہ کی نیاز ہے اور غیر اللہ کی نیاز حلال تو وہ جو لوگ تھے وہ سیخ پا ہوئے۔ محلے میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی اور بڑی تیز ترار گالم گلوچ کرنے والی بی بی فاطمہ کی سانک ہر مہینے دیتی۔ لوگوں نے اسے جا کے تیار کیا کہ تو ہر مہینے بی بی فاطمہ دی سانک پکانی ہے اور ویک اسماعیل کی آخری۔ وہ عورت جناب بازو چڑھائے مسجد کی طرف بھاگی ہوئی آئی کہ میں اس سے بات کرتی ہوں۔ واز ختم ہو گیا تھا، شاہ جی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے، وہ عورت سیڑھیوں پہ چڑھ رہی تھی اور اس نے غصے میں کہا تو آکھیا کہ بی بی فاطمہ کی سانک حرام ہے، تم نے کہا ہے۔ شاہ اسماعیل نے ایک جملہ کہا، بس پتہ نہیں اس میں کیا اثر تھا اس جملے میں۔ شاہ اسماعیل نے فرمایا میں نہیں کہتا، بی بی کا بابا کہتا ہے، میں نہیں کہتا، بی بی کا بابا کہتا ہے۔ وہ کہنے لگے اگر بی بی کا بابا کہتا ہے تو صحیح کہتا ہے۔ کیسی تاثیر تھی ان کی زبان۔ آپ تھوڑا سا اور پیچھے آئیں، میں شاہ ولی اللہ کے خاندان سے آپ کو پیچھے لے آتا ہوں۔ علماء دیوبند میں ایک بہت بڑا نام ہے، شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ۔ یہ انگریز کے خلاف جہاد کرتے ہوئے گرفتار ہو گئے، مالٹا کی جیل میں انہیں ڈال دیا گیا، 4 سال یہ مالٹا کی جیل میں رہے۔ فرماتے ہیں میں نے جیل میں اس بات پر غور کیا، تدبر کیا، سوچا مسلمانوں کی تنزلی کیوں ہو رہی ہے، مسلمان دن بدن نیچے کیوں گر رہے ہیں، مسلمان دن بدن کمزور کیوں ہو رہے ہیں۔ میں نے اس پر غور کیا، مجھے اس کی 2 وجہ سمجھ آئیں، 2 وجوہات میرے ذہن میں آئیں۔ ایک وجہ تھی قرآن سے دوری، کہ یہ قوم قرآن سے کیا ہو گئی ہے، دوری۔ دوسری وجہ تھی آپس کے اختلاف، انتشار اور آپس کا مسلمانوں کا اختلاف۔ یہ 2 سبب میں مسلمانوں کی تنزلی کے۔ انہوں نے جیل ہی میں قرآن کا ترجمہ لکھنا شروع کر دیا کہ میں باہر نکلوں گا تو جہاد کروں گا، لوگوں کو قرآن کی طرف مائل کروں گا کہ لوگ قرآن پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ چنانچہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا، پھر تفسیر بھی تھوڑی سی لکھی، پھر زندگی نے وفا نہ کی، اللہ کے پاس چلے گئے اور ان کی جو لکھی ہوئی تفسیر تھی 2-3 سپاروں کی، اس تفسیر کو مکمل کر دیا ان کے ایک لائق ترین شاگرد شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی نے رحمت اللہ علیہ۔ وہ تفسیر عثمانی آج بھی بازار میں ملتی ہے، بہت خوبصورت تفسیر ہے، طلبہ بھی اسے پڑھا کریں۔ میں جب یہاں دور حدیث پڑھا کرتا تھا جامعہ صدیقیہ میں، شمس المحدثین حضرت مولانا قاضی شمس الدین رحمت اللہ، تو جو استاد ہمارا امتحان لینے آئے تھے انہوں نے اس وقت مجھے کہا تھا، میری اردو تھوڑی جی کمزور سی، انہوں نے کسی چیز کے بارے میں پوچھا، اردو میں مجھے وہ آئے نہیں، وہ بات نہیں آئی مجھے، تو انہوں نے کہا تفسیر عثمانی پڑھا کرو، تمہاری اردو بھی صحیح ہو جائے گی اور تمہیں قرآن کی سمجھ بھی آ جائے گی۔ ایسا ربط لگاتے ہیں، بتاتے نہیں کہ میں ربط لگا رہا ہوں، نا، یہ آپ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ 2 آیتوں کے درمیان حضرت عثمانی نے کیسا ربط لگا دیا، مزہ آ جاتا۔ انہوں نے تفسیر عثمانی لکھی۔ پھر علماء دیوبند میں ایک بہت بڑا نام ہے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی لکھا اور بیان القرآن کے نام سے انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی، بہت خوبصورت تفسیر ہے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی۔ پھر لاہور میں ایک مرد کلندر آیا،
شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا اور انہوں نے قرآن کی تفسیر بھی لکھی۔ مولانا عبد الماجد دریابادی حضرت تھانوی کے مرید ہیں، بیرسٹر ہیں، انہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی کیا اور تفسیر مائدی کے نام سے قرآن کی تفسیر بھی لکھی۔ آپ میں جو دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ ہیں اس تفسیر کو ضرور پڑھیں، تفسیر مائدی بہت خوبصورت تفسیر ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تفسیر قرآن کی خدمت جو ہے نا، تفسیر لکھنا، تفسیر بیان کرنا، طالب علموں کو تفسیر پڑھانا، یہ نبی پاک کے زمانے سے سلسلہ شروع ہوا، آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، جاری رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی تفسیر لکھی، مولانا ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی تفسیر لکھی۔ ایک نام میں نے آمدن نہیں لیا، وہ ہماری جماعت کا شیخ ہے، شیخ مولانا غلام اللہ خان۔ اس نوا دن بے نہران تو پہلے کپڑے لا دے۔ میں ان کا نام لے نہیں رہا تھا، میں تو نام لے رہا تھا مولانا حسین علی، رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ، قرآن کی تفسیر پڑھے جنون کی حد تک۔ کیوں بھائی، یہ جو نبیوں کو قوم کہتی تھی تو مجنون ہے، انت مجنون، واقعی اس معنی میں کہتی تھی کہ یہ پاگل ہے؟ نہ، اس معنی میں نہیں کہتی تھی کہ اس کا دماغ چل گیا ہے، نہیں، وہ کہتے تھے اس سڑک پہ دیکھو تو لا الہ الا اللہ، اس گلی میں ملو تو لا الہ الا اللہ، اس چوک پہ ملو تو لا الہ الا اللہ، اس بازار میں ملو تو لا الہ الا اللہ، دعوت میں ملو تو لا الہ الا اللہ، تنہائی میں ملو تو لا الہ الا اللہ، بازار اور میلے میں ملو تو لا الہ الا اللہ۔ اے پاگل ہے، مجنون ہے، ہر جگہ تے لا الہ اس معنی میں کہتے تھے۔ مولانا حسین علی کو بھی یہ جنون تھا قرآن کی تفسیر پڑھانے کا، جو بھی ان کی خدمت میں آتا، جو عالم بھی، اس کو کہتے اللہ راضی تھی بھی میرے کو قرآن پڑھنے میں۔ ایک بہت بڑے عالم ہوئے ہیں، خطیب ہوئے ہیں، آپ تو ان کے نام سے شاید کچھ لوگ واقف ہوں، مولانا علامہ دوست محمد قریشی، مولانا علامہ دوست محمد قریشی، میں نے ان کی تقریریں بھی سنی، بلکہ ان کے ساتھ میں نے تقریریں کی بھی ہیں۔ سن 75 میں ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا۔ انہیں انج بھی نہ سمجھنا کہ میں حضرت نوح علیہ السلام دے زمانے کا تو ان سے کوئی پوچھتا نا بھئی آپ وہاں بچرا گئے تھے، مولانا حسین علی کو ملے آپ، تو وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے ایک دن اور صورت جن، ایک دن اور صورت جن، یعنی میں ایک دن کے لیے گیا تھا اور اس دن انہوں نے مجھے سورت جن پڑھا دی۔ جنون کی حد تک کہ لوگ قرآن پڑھے، قرآن کی تفسیر لوگ سنیں۔ یہاں جو طالب علم بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، یہ میری بات کو توجہ سے سنیں۔ آخری جب وقت آیا مولانا حسین علی کا، گھر والے ان کے پاس ہیں، تو افاقہ ہوا، آنکھیں کھولی تو پوچھا باہر میرا کوئی شاگرد موجود ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی آپ کے شاگرد باہر موجود ہیں۔ فرمایا میرے کسی شاگرد کو بلاؤ اور اسے کہو مجھے زندگی کے آخری لمحات میں قرآن کی تفسیر سنائے۔ میں اللہ کے قرآن کی تفسیر سنتے سنتے اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ یہ مفسرین آج تک تفسیریں کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں، جب تفسیر ابن جریر لکھی گئی عربی میں، حافظ ابن کثیر کو ضرورت کیا پڑی تھی کہ وہ بھی تفسیر لکھے عربی میں؟ علامہ جلال الدین سیوطی کو ضرورت کیوں پڑی کہ وہ بھی تفسیر لکھے؟ علامہ آلوسی کو پھر ضرورت کیوں پڑ گئی کہ وہ بھی عربی میں تفسیر لکھیں؟ پہلے 20 تفسیریں لکھی جا چکی تھی۔ پھر قاضی ثناء اللہ
پانی پتی کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ تفسیر مظہری لکھے، تفسیر مدارک لکھی جائے، تفسیر خازن لکھی جائے، تفسیر کشاف لکھی جائے، نظم الدرر، کس کس تفسیر کا نام لوں؟ ایک تفسیر جب لکھی گئی ہے تو باقی تفسیروں کی کیا ضرورت تھی؟ جب حضرت شبیر احمد عثمانی نے قرآن میں اردو کی تفسیر لکھ دی تھی، حضرت تھانوی کو ضرورت کیا پڑی کہ وہ بھی قرآن کی اردو میں تفسیر لکھیں؟ پھر حضرت لاہوری کو ضرورت کیا پڑی کہ وہ بھی قرآن کی اردو میں تفسیر لکھیں؟ پھر شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کو ضرورت کیا پڑی کہ وہ جواہر القرآن کے نام سے قرآن کی تفسیر لکھیں؟ پھر مولانا مفتی محمد شفیع، ان کو ضرورت کیا پڑی تھی کہ وہ معارف القرآن کے نام سے الگ تفسیر لکھیں؟ کیوں انہوں نے تفسیریں لکھی؟ ایک تفسیری کافی تھی عربی میں، ایک تفسیری کافی تھی اردو میں۔ اسی کا میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ قرآن مضامین کا ایک سمندر ہے، قرآن مضامین کا ایک سمندر ہے، اس میں چھپے ہوئے ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، لولو و مرجان ہیں، موتی ہیں، اس کی تہ میں چھپے ہوئے ہیں۔ جو عالم غوطہ لگاتا ہے نا، نئے سے نئے موتی نکال کے باہر لے آتا ہے۔ اس لیے ضرورت پڑی، ہر ایک کا انداز الگ تھا، ہر پھول کی خوشبو الگ تھی، ہر میوے کا ذائقہ الگ، اس لیے اپنے اپنے انداز میں انہوں نے تفسیر کی۔ میں صرف 2 تفسیروں کی مثال دوں گا آپ کو۔ ایک بہت بڑے مفسر ہوئے ہیں مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، یہ سیالکوٹ کے تھے، سندھ کے نہیں تھے، سیالکوٹ کے تھے۔ چونکہ اکثر زندگی سندھ میں گزاری تو کیا مشہور ہو گئے؟ سندھ۔ سکھ خاندان سے تعلق ہے، سکھ خاندان سے قرآن کی تفسیر لکھی، جنہیں وارث شاہ ہیر لکھی، یہ سجدہ دے خاندان دا سی نا، اس سے رب نے ہیر لکھوائی اور سکھ کے بیٹے سے رب نے قرآن کی تفسیر لکھوا۔ حضرت سندھی بیت اللہ میں قرآن کی تفسیر پڑھاتے تھے، انگریز کے خلاف جہاد کرتے ہوئے یہاں چلے گئے نا تو بیت اللہ میں پڑھاتے تھے۔ ہماری جماعت کے سابق امیر جو ہیں حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے حضرت سندھی سے بیت اللہ میں بیٹھ کے قرآن کی تفسیر پڑھی۔ وہ شاگرد تھے حضرت سندھی کے، مولانا حسین علی کے بھی شاگرد تھے اور حضرت سندھی کے بھی شاگرد۔ حضرت سندھی کی چونکہ انگریز سے ٹکر تھی نا، اب ذرا غور کرنا ہے آپ نے، انگریز سے تھی نا ٹکر، مخالفت، جہاد، انگریز کو ہندوستان سے نکلنا چاہیے، ہندوستان آزاد ہونا چاہیے۔ یہ کیوں مسلط ہے انگریز ہم پر؟ اس کے لیے انہوں نے تحریک چلائی، جہاد کے لیے لوگوں کو تیار کیا، تو یہ ذہن بن گیا تھا نا۔ تو مولانا عبید اللہ سندھی کی تفسیر کا سب سے بڑا نقطہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں سارے قرآن کا دعویٰ، سارے قرآن کا نچوڑ، سارے قرآن کا خلاصہ، سارے قرآن کا لب لباب، سارے قرآن کی روح اور سارے قرآن کا عرق ہے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اس وقت تک اللہ کی راہ میں لڑتے رہو جب تک کہ فتنہ ختم نہیں۔ کیونکہ ذہن وہی تھا جہاد والا، چنانچہ وہ ہر صورت کو اس پر فٹ کر دیتے۔ میں نے ان سے پڑھا نہیں ہے، میں نے صرف ان کی تفسیر میں ان کو تھوڑا سا دیکھا ہے، یا ان کے کسی شاگرد کو میں ملا تھا، اس نے مجھے یہ ساری باتیں بتائی تھی۔ سورت والعصر سے بھی جہاد ثابت کرتے تھے، سورت 3 سے بھی جہاد ثابت کرتے تھے، سارا قرآن اس پر لگا دیتے تھے قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ۔ ان کا یہ انداز ہے تفسیر کا، اپنا انداز ہے۔ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہاں شرک کا زور تھا، بدعات کا زور تھا، مسجد
ایک دیوے کے لیے ترستی تھی اور مزار جو تھے وہ کمکموں سے آباد تھے. مسجد میں صف کوئی نہیں اور قبروں پر ریشمی غلاف چڑھائے جا رہے ہیں, قوالیاں ہو رہی ہیں, عرس کیے جا رہے ہیں. غیر اللہ کی نظریں, نیازیں, پکاریں, غیر اللہ کو عالم الغیب سمجھنا, متصرف سمجھنا, ان کو مشکل کشا, حاجت روا سمجھ کے ان کو پکارنا. اس ماحول میں مولانا حسین علی پروان چڑھے. انہوں نے کہا سارے قرآن کا خلاصہ, سارے قرآن کا نچوڑ, سارے قرآن کی روح اور سارے قرآن کا عرق اور سارے قرآن کا لب لباب ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. پس پکارو کس کو؟ مخلصین, خالص کرنے والے اس کے لیے پکار. وہ کہتے تھے سارے قرآن کا خلاصہ یہ ہے, سارے قرآن کا نچوڑ یہ ہے. وہ پورے قرآن کی صورتوں کو اس پر فٹ کر دیتے تھے, اس سے یہی مفہوم اخذ کرتے تھے, ایک ایک بات سے اخذ کرتے تھے. انہوں نے معنی کیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو عبادت کرو اپنے رب. یہ قرآن کا دعویٰ ہے, یہ قرآن کا دعویٰ ہے, یہ قرآن کا موضوع ہے. اس پر اللہ نے پہلی عقلی دلیل پیش کی, الذی خلقکم, میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کی ہے, عدم سے وجود میں لے کے آیا ہوں, نیست سے ہست کر دیا ہے, نابود سے بود کر دیا ہے. سبحان اللہ. 3 اندھیروں میں گندے پانی کے قطرے پر نقشے جما کے اتنا خوبصورت انسان بنا. سبحان اللہ. لہذا مجھے الہ مانو, میری عبادت کرو, میری پکار کرو. والذین من قبلکم, تمہیں بھی میں نے بنایا اور جو تم سے پہلے ہوئے انہیں بھی. یہ من قبلکم کون ہے؟ آبا و اجداد, باپ دادا پردادا, ماں نانی نانا. تمہیں بھی میں نے بنایا, تمہارے باپ دادا کو بھی میں نے بنایا, پردادا کو بھی میں نے بنایا. اب مولانا حسین علی کا ذہن جا رہا ہے اپنے اس دعوے کی طرف, ان کے ذہن میں وہی بات گھوم رہی ہے. اس سے وہ کیا اخذ کر رہے ہیں ذرا سمجھنا. وہ کہتے ہیں من قبلکم سے یہ مراد ہو سکتا ہے باپ دادا پردادا ماں نانی, لیکن وہ کہتے ہیں ایک معنی میں کرتا ہوں, ایک مفہوم انہوں نے بیان کیا, ذرا سنیے گا. اعبدوا ربکم, عبادت کرو اپنے رب کی. لا عیسیٰ ولا مریم ولا عزیر ولا ابراہیم, حضرت عیسیٰ کی عبادت نہیں, مریم کی عبادت نہیں, ابراہیم کی عبادت نہیں, حضرت عزیر کی عبادت نہیں, صرف میری عبادت کرنی ہے. مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہیں میں نے پیدا کیا. والذین من قبلکم, اور اس لیے بھی کہ میرے سوا جن کو تم پوجتے پھرتے ہو ان کو بھی میں نے پیدا کیا. انہوں نے اس پر فٹ کر دیا. انہوں نے والذین من قبلکم سے بھی توحید ثابت کر. انہوں نے چونکہ ذہن یہی تھا اللہ کو پکارو, اللہ کی عبادت کرو, انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون سے بھی اسی کو ثابت کر دی. طلبہ اور علماء, یہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں یہ تفسیر جواہر قرآن میں نہیں, یہ تفسیر بے نظیر میں بھی نہیں ہے, بلغت الحران میں بھی نہیں, میرے والد صاحب کی الدر المنصورہ ہے اس میں بھی نہیں. یہ مجھے کسی استاد نے بھی نہیں بتائی, نہ حضرت قاضی صاحب نے بتائی, نہ حضرت شیخ القرآن نے بتائی, نہ حضرت والد صاحب نے بتائی, نہ حضرت نیلوی نے بتائی. اللہ ان کی قبروں کو منور فرمائے. یہ بات مجھے بتائی مولانا حسین علی کے ایک جٹ مرید نے. کیا بات تھی مولانا حسین علی کی, جٹاں نو سمجھا چھڈیا اس نے مجھے بات. مولانا حسین علی کہتے ہیں تم یہ مانا کرتے ہو ہم سب اللہ کے لیے اور یہ مرنے والا چلا گیا, انا الیہ راجعون, تو ہم نے بھی لوٹ کے اسی طرف جانا ہے جہاں یہ مرنے والا چلا گیا. یہ مانا کرتے ہیں نا سارے مفسرین. مولانا حسین علی کہتے ہیں یہ مانا تو تب صحیح ہو جب الذین اذا اصابتہم مصیبۃ سے صرف موت مراد ہو, پھر یہ معنی صحیح ہے.
جبکہ مصیبت ان سے صرف موت مراد نہیں. پچھلی آیت میں جاؤ نا, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ. تو مصیبت سے صرف موت تو مراد نہیں ہے کہ آپ یہ معنی کر رہے ہیں کہ یہ مرنے والا ادھر چلا گیا تو ہم نے بھی ادھر چلے جانا ہے. جبکہ اس مصیبت سے مراد ہر تکلیف ہے, ہر دکھ ہے, ہر مصیبت ہے, ہر پریشانی ہے. رات کا ٹائم ہے, دیوا بجھ گیا, میرے آقا نے کہا انا للہ. دیوے کے بجھنے پر یہ بھی ایک مصیبت ہے, روشنی سے اندھیرے میں آ گئے. حضرت عائشہ آ رہی ہیں, ان کے ہاتھ سے مٹی کا پیالہ گرا, ٹوٹ گیا. میرے آقا نے کہا انا للہ. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ یہ مر گیا. آپ نے فرمایا تھا اس نو کس چڑھنی آئی, اس کا ٹوٹنا ہی اس کی ہمارا نقصان ہو گیا, ہمارا 4 پیسے کا کیا ہو گیا, نقصان ہو گیا. تو پیالے کے ٹوٹنے پر انا للہ, چراغ کے بجھنے پر انا للہ. کوئی مصیبت کی خبر آئے, باغ میں کمی ہو جائے, مال میں کمی ہو جائے, جان میں کمی ہو جائے, ہر مصیبت کے ٹائم پڑھنا ہے. تو پھر یہ معنی کرنا کہ یہ مرنے والا چلا گیا تو ہم نے بھی لوٹ کے ادھر جانا ہے, یہ کیسے صحیح ہوا؟ مولانا حسین علی نے معنی کیا کہ خدا دی قسم مزہ ہی آگے. مواحد لوگ تو 7 دن تک لطف لیتے رہیں گے اس معنی کا. مولانا حسین علی کہتے ہیں جب بھی کوئی دکھ, مصیبت, بیماری, مال کی کمی, کچھ بھی پہنچے تو کہو انا للہ, ہم سب اللہ کے لیے ہیں, وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور مصیبت کی اس گھڑی میں ہم غیر اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے, رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ. اب ان کا ذہن یہی تھا نا, وہ ہر آیت سے توحید ثابت کرتے جا رہے ہیں, ہر آیت سے توحید ثابت کر رہے ہیں, ایسی ایسی آیتوں سے توحید ثابت کر دیتے ہیں کہ آج ہم پڑھتے ہیں تو ہماری عقلیں دنگ رہ جاتی, حیران ہو جاتی. انہوں نے اس کو فٹ کیا. کیوں جی؟ یہ جو سورۃ والضحیٰ کے آخر میں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمت کو ظاہر کر. سارے مفسرین کہتے ہیں بھئی اللہ نعمت کیتی ہے نا تو چنگے کپڑے پا, اللہ نے دولت دی ہے نا چنگا مکان بنا, اللہ نے دولت دی ہے اچھی گاڑی استعمال کر, اللہ کی نعمت کو کیا کر, ظاہر کر, پتہ چلے تجھ پر نعمت ہوئی ہے. بندہ ہوئے کروڑ پتی تے کپڑے پائی پھر ہوئے ایو جائے بے بندہ اس کو زکات دے چھٹی. اور وہ کہ سادگی ہے جی, سادگی. سادگی ہے کہ کنجوسی ہے؟ سادگی. اچھے کپڑے پہننا کوئی تکبر ہے؟ اچھی گاڑی کا استعمال کرنا تکبر ہے؟ اچھا مکان بنانا تکبر ہے؟ اور نہیں لگا دوسروں کو حقیر سمجھنا تکبر ہے. اچھے کپڑے پہن کے نا کوئی معمولی کپڑوں والا ہے تو اس کا کہا نکما آدمی, یہ اب کیا ہو گیا, یہ تکبر. کروڑ کی گاڑی میں پھرنا کوئی تکبر, لینڈ کروزر میں پھریے, اللہ نے دی ہے تو پھریے, کوئی تکبر نہیں. ہاں لینڈ کروزر سے بندہ بیٹھا ہوئے نال سوزوکی گزرے تو بندہ آکھے اے صابن دا نہیں جا رہا, تو یہ کیا ہوگا, یہ تکبر. اس کا نام تکبر. اچھی گاڑی کے استعمال کرنے کا نام تکبر. اچھے کپڑے پہنیے, اللہ نے دولت دی ہے تو استعمال کیجئے, یہ معنی کرتے ہیں عام مفسرین. مولانا حسین علی کہتے ہیں پچھو نعمتاں ویکھو, جو رب نعمتیں کر رہا ہے نا ان کو ذرا پڑھو. ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. 3 وعدے کی. کتنے وعدے کی؟ 3. آپ سے ناراض نہیں ہوا, ہونا بھی نہیں. ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. میں تجھے اتنا دوں گا, اتنا دوں گا, اتنا دوں گا, تو خود بول اٹھے گا کہ میں راضی ہوں, میں راضی ہوں. اللہ نے کہا میرے پیغمبر جو تیرے ساتھ وعدے کر رہا ہوں نا, 2 قسمیں اٹھا کے کر رہا ہوں, میرے وعدے تے یقین کر.
وعدے تے یقین کر تے ذرا پیچھے مڑ کے ویکھ علم یجد کا یتیمن. اب ماضی کے 3 انعام یاد دلائے, آگے کے 3 وعدے کیے اور ماضی کے 3 انعام یاد دلا دی. امل یتیم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. آپ تو یتیم تھے اور عرب کے معاشرے میں یتیم کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی. ہم نے آپ کے سر پہ نبوت کا تاج پہنایا اور 14 طبقوں کا امام بنا کے رکھا. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. ماضی کا انعام یاد دل. ضالن ہمیشہ گمراہی کے معنی میں نہیں ہوتا. ضالن کا معنی گمراہی ہو نہیں. عرب کے لوگ کہتے ہیں ذل الماء فی اللبن, پانی دودھ میں گم ہو گیا, یعنی اپنی حیثیت کھو گیا, اپنا رنگ کھو گیا, اپنا وجود کھو گیا. معنی میں کرتا ہوں علم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدا. میرے پیغمبر تو مجھ تک پہنچنے کے لیے پریشان رہتا تھا, میں نے تجھے اپنے تک آنے کا راستہ دکھا دیا ہے. ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا. آپ تو مفلس تھے, باپ پہلے فوت ہو گیا, ماں 6 سال کی عمر میں, دادا 8 سال کی عمر میں. آپ تو مفلس تھے, ہم نے خدیجہ سے شادی کروا کے تجھے غنی کر دیا. 3 انعام یاد. وعدے کتنے؟ 3. قسمیں پہلے کتنی؟ 2. وعدے کتنے؟ 3. ماضی کے انعام کتنے یاد دلائے؟ 3. آگے حکم بھی دیے 3. اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک. مولانا حسین علی کہتے ہیں پچھو انعام تے ویکھو, اگوں مطالبہ ویکھو. اتنے بڑے بڑے انعاموں کا یہ مطالبہ ہے کہ رب کی نعمت تیرے جسم پہ نظر آنی چاہیے. یہ مطالبہ کرنا تھا رب نے. پیچھے انعام دیکھو کتنے بڑے بڑے انعام اللہ نے ذکر کیے. مولانا حسین علی کہتے ہیں نعمت رب سے مراد قرآن ہے اور نعمت رب سے مراد توحید ہے, اور حدیث کا معنی بیان کر. میں نے تجھ پر اتنے انعام کیے ہیں, میرا سونا پیغمبر ہن قرآن نو کھول کھول کے بیان کر. مولانا حسین علی کا ذہن یہ تھا, تو انہوں نے ہر آیت سے کیا ثابت کر دی؟ توحید ثابت کر. میں نے حضرت سندھی کا نظریہ پیش کیا, میں نے حضرت صاحب کا نظریہ پیش کیا, جہاد توحید. وہ کیا کہتے ہیں قاتلوہم حتی لا تکونا فتنہ. میں تو حضرت صاحب کا شاگرد ہوں, شاگرد مراد ہے ان کے شاگردوں کا شاگرد. حضرت سندھی سے تو میرا شاگردی والا کوئی تعلق نہیں, لیکن وہ بھی ہمارے اکابرین میں, ہمارے بزرگوں میں. میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کے مفہوم میں کوئی زیادہ فرق نہیں. قاتلوہم حتی لا تکونا فتنہ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. آپ میں جو طلبہ دورہ تفسیر میں شریک رہے ہیں, قاتلوہم حتی لا تکونا فتنہ, یہاں حضرت صاحب فتنے سے کیا مراد لیتے ہیں؟ شرک. فتنے سے مراد کیا لیتے ہیں؟ شرک. اس وقت تک جہاد کرتے رہو جب تک کہ دھرتی سے شرک ختم نہیں ہو جاتا, اور ساری دھرتی پہ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی آلہ وصحبہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.